پہلے اللہ کے درویش بھی بڑے کمال کے تھے. کسی نے کسی درویش کو کہا کہ فلاں ملک میں ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس آقا کی حدیث ہے، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آقا کا فرمان سننے کے لیے چلا گیا. آج ہم ہیں، ہمیں دین تو گھر بیٹھے مل گیا ہے، ہم گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے کان میں اذان دے کے کہہ دیا جاتا ہے جا مبارک ہو تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے. اسلام کے اندر مشقتیں نہیں ہیں، ورنہ جب پہلے دور تھا لوگ حدیث سننے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے. ایک صحابی رسول نبی نہ تھے، آنکھوں سے نبی نہ تھے، تھوڑا وقفے پہ گھر تھا مسجد کے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجبوری ہوتی آنکھوں سے نبی نہ گر جاتا ہوں. راستے میں کبھی کبھی کوئی لے کے آنے والا نہیں ہوتا، اگر اجازت ہو تو گھر نماز پڑھ لوں، اگر اجازت ہو تو گھر نماز پڑھ لیا کرو. حضور نے فرمایا ہاں پڑھ لیا کر. پہلے تو کہا پھر دوبارہ اسی پر حضور نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے، تیرے کانوں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے. آقا میرے کانوں میں آواز پہنچتی ہے. حضور نے فرمایا پھر تجھ پر لازم ہے کہ تو آجا مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا. آج تو ہماری آنکھیں بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے. تو یارو وہ وقت یاد کرو جب یہ ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب پاؤں باندھ دیے جائیں گے، خود یہ حرکت نہیں کر سکیں گے ہاتھ، اس وقت کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کر سکیں گے. آج تو ہم خود چل سکتے ہیں، آج طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، قوت بھی ہے، آج چلنے کی شکت بھی ہے، دیکھنے کی طاقت بھی ہے، بولنے کی طاقت بھی ہے. آج جو کچھ کرنا ہے نیک کام ہاتھ کے ساتھ کر جاؤ، زبان کے ساتھ کر جاؤ، پاؤں کے ساتھ کر جاؤ. ورنہ یاد رکھنا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. تو یارو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. مٹی داہیں مٹی رانے کادی بلے بلے، مٹی داہیں مٹی رانے کادی بلے بلے. آج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دی تھی. کئی ایسے دیکھے جو کہتے تھے بڑے پہلوان ہیں، بڑے نامور پہلوان ہیں، لیکن ایک موت آئی سب کچھ بکھار کے رکھ